بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا ایمان فروز واقعہ، اس کا پہلا حصہ بیان ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کا لنک بائیو میں اس کو ضرور دیکھیے گا۔ دوسرا حصہ آج بیان کریں گے۔ دوسرے سے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہدایت کی جانب سفر، انہوں نے کیسے سفر کیا، کیا مشکلات سفر میں برداشت کیں، وہ ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ آج آپ علیہ السلام کا قبا سے آگے کا جو واقعہ ہے وہ بیان کریں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے اس دن شام میں کچھ کھجوریں جمع کیں اور انہیں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اس وقت آپ قبا میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ہمراہ آپ کے اصحاب حاجت مند ہیں۔ میرے پاس کچھ صدقہ کی کھجور ہیں۔ میں نے سمجھا دوسروں کے بنسبت آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے اسے آپ کے قریب کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کھاؤ، تاہم آپ نے ہاتھ روک لیا، تناول نہیں فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ پہلی نشانی ہوئی۔ پھر میں آپ کے پاس سے آگے چلا گیا۔ دوسرے دن کچھ کھجوریں جمع کیں اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے تھے، میں مدینے میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، تو یہ ہدیہ ہے جسے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، قبول فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا اور اپنے اصحاب کو حکم فرمایا، چنانچہ انہوں نے بھی اس سے کھایا۔ میں نے دل میں کہا، یہ دوسری نشانی بھی میری پوری ہو گئی۔ پھر میں تیسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بقیع میں اپنے کسی ساتھی کے جنازے میں شریک تھے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ پر دو چادریں تھیں، ایک پہن رکھی تھی اور دوسری اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، پھر آپ کے پیچھے سے آپ کی مہر نبوت کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، جس کے متعلق میرے ساتھی نے بتایا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے میں دیکھا تو سمجھ گئے کہ شاید مجھے جو چیز بتائی گئی ہے اس کی تحقیق چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنی چادر اپنی پیٹھ سے ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھتے ہی آپ کو پہچان لیا اور لپک کر اسے بوسہ لینے لگا اور رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر گھومو، سامنے آؤ۔ میں گھوما اور سامنے آیا اور آپ کو اپنا سارا قصہ سنایا۔ آپ کو میرا قصہ بہت پسند آیا اور فرمایا کہ صحابہ کرام کو بھی یہ قصہ سناؤں۔ پھر میں غلامی کی وجہ سے مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ بدر اور احد کی جنگ میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک دن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، سلمان، اپنے مالک سے مکاتبت کر لو۔ مخصوص رقم کی عوض آزادی کے لیے مالک سے معاہدہ کرنے کو مکاتبت کہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے مالک سے 300 کھجور کے پودے لگانے اور 40 اوقیہ سونے پر مکاتبت کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ سب نے میری مدد کی۔ کوئی 30 پودے لا رہا ہے تو کوئی 20 پودے لا رہا ہے، کوئی 25 پودے لا رہا ہے تو کوئی 10 پودے۔ غرضی کا جس سے جتنا ہو سکا لا کر پیش کر دیا، یہاں تک کہ 300 پودے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ کھیت میں جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اسے لگاتے ہیں۔ اللہ کی شان کے سارے پودے کامیاب نکل آئے۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونے کا ڈیلا آیا۔ آپ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جاؤ اپنے مالک کو وزن کرا دو۔ اسے لے کر گئے اور وزن کرایا تو سونے کا وہ ڈیلا 40 اوقیہ سے زیادہ ہوا۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کی غلامی سے آزادی حاصل کر لی۔ تو اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا، پھر کوئی جنگ فوت نہ ہوئی۔ یہ ہے حق کے متلاشی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حق کی کھوج میں ماں باپ کی محبت کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی کو بالائے طاق رکھتے ہیں، ہمت اس قدر بلند ہے کہ اعلیٰ صفات کے حامل مربی کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف جگہوں کی خاک چھانتے ہیں۔ اس راہ کی تلاش میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے جاتی ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے۔ بالآخر گوہر مطلوب ملتا ہے اور شرف صحابیت سے بہرہ ہوتے ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیر نتو خیرے کے پیچھے چل کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔
انہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے کتاب و سنت کا گہرا علم حاصل رکھنے والے علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے اور تلاش حق کی راہ میں خاندانی روایت کو حائل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی رحمت ہو حضرت سلمان فارسی اور تمام صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں پر۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اس طرح کی سیرت کی ویڈیوز، اسلامی ویڈیوز پسند ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔